السلام علیکم دوستو، آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں ایگزامپل اسائنمنٹ 5.4۔ سب سے پہلے ہم سالو کریں گے ایگزامپل 5.4، اس کے بعد ہم سالو کریں گے اسائنمنٹ 5.4۔ ایگزامپل 5.4 says that a meteorite is at 4.4 into 10 to the power 7 meter from the earth. What is the value of free fall acceleration g at this point due to earth؟ دوستو میٹیورائٹ جو ہے یہ کہتے ہیں شہاب ثاقب کو، تو یہ کہتا ہے کہ شہاب ثاقب جو ہے یہ 4.4 into 10 to the power 7 میٹر کے فاصلے پر ہے زمین سے۔ تو جس پوائنٹ پہ ہے اس پوائنٹ پہ ہم نے فری فال ایکسلریشن یا گریویٹیشنل ایکسلریشن کو فائنڈ آؤٹ کرنی ہے۔ تو دوستو گریویٹیشنل ایکسلریشن یا فری فال ایکسلریشن کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے میں لکھتا ہوں گیون ڈیٹا اور ہم سے جو ریکوائرڈ ہے۔ گیون ڈیٹا میں ہمیں دیا گیا ہے ہائٹ آف میٹیورائٹ which is equal to 4.4 into 10 to the power 7 میٹر۔ ریڈیس آف ارتھ جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ it is equal to 6.4 into 10 to the power 6 میٹر۔ یہ ویلیو ہمیں پتہ ہونا چاہیے، کانسٹنٹ ویلیو ہے۔ اور گریویٹیشنل ایکسلریشن جی جو ہے اٹ از اکول ٹو 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر۔ اور ہم نے جو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے وہ فری فال ایکسلریشن یا گریویٹیشنل ایکسلریشن ایٹ اے ہائٹ ایچ ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے۔ تو میں یہاں پہ سپوز کرتا ہوں کہ لیٹ سپوز یہ ہمارے پاس ارتھ ہے، یہ ارتھ ہے اور میٹیورائٹ جو ہے وہ یہاں پہ ہے، اس پوائنٹ پہ ہے۔ تو زمین کی سرفیس سے یعنی میں کہتا ہوں کہ اس پوائنٹ سے لے کر اس پوائنٹ تک ڈسٹینس ایچ ہے اور یہ ایچ ایکول ہے 4.4 into 10 to the power 7 میٹر میں۔ تو اس پوائنٹ پہ ہم نے جی کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنی ہے۔ تو اس جی کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے میں ایکویشن یوز کرتا ہوں کہ جی ایچ یعنی گریویٹیشنل ایکسلریشن ایٹ اے ہائٹ ایچ is equal to g into r e square divided by r e plus h، اس کا اسکوائر ہو جائے گا۔ تو دوستو یہ ایکویشن ہم ڈسکس کر چکے ہیں آپ کی بک میں پیج نمبر 139 پہ، یعنی 139 نمبر پیج پہ ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو یہاں پہ اس ایکویشن میں میں ویلیوز پوٹ کرتا ہوں، تو جی ایچ ول بی ایکول ٹو جی کی ویلیو زمین کے سرفیس پہ 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ہے اور ریڈیس آف ارتھ ہمیں پتہ ہے کہ اٹ از ایکول ٹو 6.4 into 10 raised to the power 6 میٹر ہے۔ اور نیچے ہمارے پاس آ جائے گا آر ای کی ویلیو 6.4 into 10 raised to the power 6 میٹر ہے، پلس ایچ جو ہے اٹ از ایکول ٹو 4.4 into 10 raised to the power 7 میٹر، اس کا اسکوائر ہو جائے گا۔ تو یہ اسکوائر ہو گیا۔ یہاں پہ دوستو اسکوائر بھی ہے کیونکہ آر ای اسکوائر ہے، تو یہاں پہ اسکوائر آ جائے گا۔ اب دوستو یہاں پہ یونٹس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ میٹر اسکوائر ہے، یعنی میٹر کے اوپر اسکوائر ہے، اور یہاں نیچے پہ میٹر کے اوپر اسکوائر ہے، تو یہ میٹر میٹر کینسل ہو جائیں گے، یہ اور یہ کینسل ہو گئے، تو ہمارے پاس صرف میٹر پر سیکنڈ اسکوائر رہ جائے گا۔ اب میں کیا کرتا ہوں کہ 6.4 into 10 to the power 6 کا اسکوائر لیتا ہوں، تو دس ایکویشن ول بیکم ایکول ٹو جی ایچ از ایکول ٹو 9.8 ملٹیپلائڈ بائی 6.4 کا جب ہم اسکوائر لیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 40.9 اور ملٹیپلائڈ بائی ہو جائے گا 10 to the power 12۔ یہاں سے 6.4 کو جب ہم اسکوائر میں لیتے ہیں تو ہمارے پاس 40.9 آ جائے گا، اور 10 to the power 6 کا اسکوائر جب ہم لیں گے تو یہاں سے ہمارے پاس 10 to the power 12 آ جائے گا۔ اور نیچے ہم کیا کرتے ہیں کہ لکھتے ہیں کہ 6.4 into 10 raised to the power 6 پلس
یہ 4.4 جو ہے اس کو میں لکھتا ہوں 44 انٹو 10⁶، یعنی یہاں پہ اس اشاریے کو جب میں یہاں پہ لے آؤں گا تو یہ پاور کے اوپر 7 جو ہے یہ 6 ہو جائے گا. تو اس کو میں لکھتا ہوں کہ 44 انٹو 10⁶، تو اس کا اسکوائر ہو جائے گا. یہ اسکوائر ہو گیا اور یونٹس میں سے ہمارے پاس رہ گیا ہے میٹر پر سیکنڈ اسکوائر. اب میں کیا کرتا ہوں کہ یہ 9.8 اور 40.9 کو آپس میں ملٹیپلائی کرتا ہوں اور ساتھ میں نیچے 6.4 اینڈ 44 کو آپس میں ایڈ کر لیتا ہوں. تو ہمارے پاس آ جائے گا GH will be equal to 401.4 انٹو 10⁻12 آ جائے گا. اور نیچے میں کیا کرتا ہوں کہ 6.4 پلس 44 اس کو آپس میں ایڈ کر لیتا ہوں اور اسکوائر بھی لیتا ہوں اور 10⁻6 کو میں کامن لیتا ہوں، اس کا اسکوائر ہو جائے گا. تو یہاں پہ میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ہو جائے گا. اب میں لکھتا ہوں کہ GH is equal to 401.4 انٹو 10⁻12 آ جائے گا. یہاں پہ 6.4 پلس 44 کو جب میں آپس میں ایڈ کروں گا تو یہاں سے ہمارے پاس آ جائے گا 50.4 کا اسکوائر ہو جائے گا اور 10⁻12 ہو جائے گا. اور ساتھ میں یونٹ بھی لکھتا ہوں، میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ہو گیا. اب میں کیا کرتا ہوں کہ 50.4 کا اسکوائر لیتا ہوں تو دس ول بیکم ایکول ٹو GH ول بی ایکول ٹو 401.4 انٹو 10⁻12 ہو جائے گا. اور 50.4 کا جب ہم اسکوائر لیں گے تو ہمارے پاس ویلیو آ جائے گی 2540.16 آ جائے گا اور ملٹیپلائڈ بائی 10⁻12 اور میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ہو جائے گا. اب میں کیا کرتا ہوں کہ یہ 401.4 جو ہے اس کو میں لکھتا ہوں کہ 40.1 انٹو 10⁻13، یعنی جب اس اشاریے کو میں یہاں پہ لے آؤں گا تو یہ 10⁻12 جو ہے یہ 13 ہو جائے گا. اور ساتھ میں نیچے جو ہے ہمارے پاس 2540.16 جو ہے اس کو میں لکھتا ہوں کہ 2.54، تو اس کو جو میں 2.54 پہ لکھوں گا تو یہ 10⁻12 جو ہے یہ 15 ہو جائے گا کیونکہ اس اشاریہ کو میں یہاں پہ لے آتا ہوں. تو یہ ایکویشن جو ہے ہمارے پاس بن جائے گا GH will be equal to 40.1 انٹو 10⁻13 ہو جائے گا اور نیچے ہمارے پاس آ جائے گا 2.54. باقی ڈیجٹس کو میں نیگلیکٹ کرتا ہوں تو 10⁻15 ہو جائے گا. تو یہ میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ہو گیا. اب میں کیا کرتا ہوں کہ اس ایکویشن کو لکھتا ہوں کہ GH is equal to 40.1 ڈیوائڈیڈ بائی 2.54 انٹو 10⁻13 مائنس 15 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر. یہاں پہ میں نے کیا گیا ہے کہ یہ 10⁻15 جو ہے اس کو میں اوپر لے کے گیا ہوں تو یہ -15 ہو جائے گا. تو اب 40.14 کو جب ہم 2.54 پہ ڈیوائڈ کریں گے تو اس سے ہمارے پاس ویلیو آ جائے گی GH will be equal to 15.7 اور پاور میں ہمارے پاس آ جائے گا 10⁻⁻2 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ہو جائے گا. تو یہ ہمارے پاس ریکوائرڈ آنسر ہے. یہاں پہ اگر میں پاور میں نہ لکھوں تو اسی آنسر کو میں لکھ سکتا ہوں کہ GH is equal to 0.157 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر، یا اس کو میں لکھ سکتا ہوں کہ یہ تقریباً برابر ہے 0.16 کے. تو یہ میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ہو جائے گا. تو یہ ہمارے پاس ریکوائرڈ آنسر ہے. ویلیو آف G ایٹ اے ہائٹ H جو ہے اٹ از اکول ٹو 0.16 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر کے.
اب میں سالو کرتا ہوں اسائنمنٹ 5.4 کو. Assignment 5.4 says that calculate the value of G at 1000 km and 35,900 km above the earth surface. یہ کہتا ہے کہ لیٹ سپوز میں سپوز کرتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس ارتھ ہے. تو یہاں پہ دو پوائنٹس ہے. ایک پوائنٹ یہ ہے جو کہ زمین کے سرفیس سے 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور ایک دوسرا پوائنٹ ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ پوائنٹ ہے. تو زمین کے سرفیس سے یہ پوائنٹ 35,900 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اس کو میں نام دیتا ہوں کہ یہ H1 ہے اور یہ ایکول ہے H2 کے. تو ہمیں کہتا ہے کہ ان دونوں پوائنٹس پہ، یعنی اس پوائنٹ پہ اور اس پوائنٹ پہ جی کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنی ہے. ہم نے جی کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنی ہے ایٹ اے ہائٹ H1 اور ایٹ اے ہائٹ H2. تو اس کے لیے سب سے پہلے میں لکھتا ہوں گیون ڈیٹا اور ہم سے جو ریکوائرڈ ہے. گیون ڈیٹا میں ہمیں دیا گیا ہے ہائٹ H1 which is equal to 1000 کلومیٹر. 1000 کلومیٹر کو ہم نے میٹر میں کنورٹ کرنا ہے، تو ہم نے اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے بائی 1000. جب ہم اس کو ملٹیپلائی کریں گے بائی 1000 تو ہمارے پاس یہ ویلیو آ جائے گی، اور اس ویلیو کو ہم ایکسپوننشل کی فارم میں لکھتے ہیں. تو اٹ ول بی ایکول ٹو 10⁶ میٹر. سملرلی دوسری ہائٹ ہمیں دی گئی ہے H2 which is equal to 35,900 کلومیٹر. اس کو بھی ہم نے میٹر میں کنورٹ کرنا ہے، تو اس کو بھی ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں بائی 1000. تو ہمارے پاس یہ ویلیو آ جائے گی، اور یہ ویلیو ایکول ہے 35.9 انٹو 10⁶ میٹر. یہاں پہ میں نے ایکویلٹی کا نشان نہیں لگایا ہے، لیکن یہاں پہ ایکویلٹی کا نشان ہے. تو H2 کی ویلیو ہم یہ یوز کریں گے. تو ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے فری فال ایکسلریشن ایٹ اے ہائٹ H1 اور فری فال ایکسلریشن ایٹ اے ہائٹ H2. یہاں پہ میں نے H1 لکھا ہے لیکن یہ H2 ہے. تو ان دو ویلیوز کو ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے. تو اس کے لیے میں ایکویشن یوز کرتا ہوں کہ GH1 is equal to gravitational constant mass of earth divided by radius of earth plus H1 اس کا اسکوائر ہو جائے گا. یہ ہمارے پاس ایکویشن ہے، اور اس ایکویشن کے تھرو ہم ساری ویلیوز فائنڈ آؤٹ کریں گے. تو یہاں پہ میں ویلیوز پوٹ کرتا ہوں. جی کی ویلیو ہمیں پتا ہے کہ اٹ از ایکول ٹو 6.67 انٹو 10⁻11 نیوٹن میٹر اسکوائر پر کلو گرام اسکوائر ہو جائے گا. اور ماس آف ارتھ ہمیں پتا ہے کہ اٹ از ایکول ٹو 6 انٹو 10⁻24 kg ہو جائے گا. اور ہمارے پاس ڈویژن ہے، تو نیچے ہمارے پاس ہے ریڈیس آف ارتھ وچ از ایکول ٹو 6.4 انٹو 10⁻6 ہو جائے گا میٹر. اور H1 جو ہے اٹ از ایکول ٹو 10⁻6، لیکن اس کو میں لکھتا ہوں کہ 1 انٹو 10⁻6 میٹر ہو جائے گا. تو اس کا اسکوائر ہے. سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں کہ یونٹس کو آپس میں کینسل کرتا ہوں. یہ میٹر اسکوائر ہے اور یہ میٹر کے اوپر اسکوائر ہے، تو یہ دونوں آپس میں کینسل ہو جائیں گے. اور یہاں پہ کلو گرام اسکوائر ہے، تو اس کلو گرام اسکوائر کا یہ اسکوائر جو ہے یہ اس کے ساتھ کینسل ہو جائیں گا، کیونکہ یہ ڈینامینیٹر میں ہے. اگر اس یونٹ کو ہم دیکھیں تو یہ کلو گرام ڈینامینیٹر میں ہے. تو ان ویلیوز کو میں آپس میں کینسل کر دیتا ہوں. یہ میٹر اسکوائر اور یہ کینسل ہو جائیں گے، یہ اور یہ کینسل ہو جائیں گے. تو ہمارے پاس یہاں پہ یونٹ بچے گی نیوٹن پر کلو گرام، اور ہمیں پتہ ہے کہ نیوٹن پر کلو گرام میٹر پر سیکنڈ اسکوائر کے برابر ہے. اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں کہ یہ 6.67 جو ہے اس کو ملٹیپلائی کرتا ہوں اس 6 کے ساتھ، اور 6.4 کو ایڈ کرتا ہوں with this 1، اور یہ 10⁻ جو ہے یہ کامن ہو جائیں گے. تو اس کو میں لکھتا ہوں کہ GH1 is equal to 40 into 10⁻11 plus
24. یہ پاور جو ہے یعنی 10 ٹو دی پاور -11 اور 10 ٹو دی پاور 24 یہ آپس میں ایڈ ہو جائیں گے. اور جب ہم 6.67 کو ملٹیپلائی کریں گے بائی 6 تو ہمارے پاس یہاں پہ 40 آ جائے گا. تو نیچے میں کیا لکھتا ہوں کہ 6.4 پلس 1 کا اسکوائر ہو جائے گا اور 10 ٹو دی پاور 6 جو ہے اس کا اسکوائر ہو جائے گا اور ہمارے پاس رہ جائے گا میٹر پر سیکنڈ اسکوائر. اب اس کو میں لکھتا ہوں کہ GH1 is equal to 40 into 10 to the power 23 اور نیچے ہمارے پاس آ جائے گا 7.4 کا اسکوائر ہو جائے گا انٹو 10 ٹو دی پاور 12 ہو جائے گا میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ہے. اب میں کیا کرتا ہوں کہ 7.4 کا اسکوائر لیتا ہوں تو دس ول بیکم ایکول ٹو 40 انٹو 10 ٹو دی پاور 23 ڈیوائڈیڈ بائی 54.76 انٹو 10 ٹو دی پاور 12 ہو جائے گا. اب میں کیا کرتا ہوں کہ یہ 10 ٹو دی پاور 12 جو ہے یہ اوپر لے جاتا ہوں تو یہ -12 ہو جائے گا. تو اس کو میں لکھتا ہوں کہ GH1 is equal to 40 divided by 54.76 into 10 to the power 23 minus 12 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ہو جائے گا. دوستو یہاں پہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. یہ 24 سے جب ہم 11 کو مائنس کریں گے تو 23 نہیں آئے گا, یہاں پہ 13 آ جائے گا. تو یہاں پہ بھی 13 ہے اور یہاں پہ بھی 13 ہے. تو اس کو میں لکھتا ہوں کہ GH1 is equal to 40 کو جو میں ڈیوائڈ کروں گا 54.76 تو میرے پاس ویلیو آ جائے گی 0.73 اور 13 سے جب میں 12 کو مائنس کروں گا تو یہاں پہ پاور میں میرے پاس 1 آ جائے گا تو میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ہو جائے گا. تو یہاں پہ اس آنسر کو میں لکھتا ہوں کہ GH1 is equal to 7.3 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر. تو یہ ہمارے پاس ریکوائرڈ آنسر ہے. ایٹ اے ہائٹ H1 ویلیو آف G جو ہے وہ ایکول ہے 7.3 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر کے. اب میں فائنڈ آؤٹ کرتا ہوں ویلیو آف G ایٹ اے ہائٹ H2. تو اس کے لیے میں وہی ایکویشن لکھتا ہوں کہ GH2 is equal to GME divided by RE plus H2 ہو جائے گا تو اس کا اسکوائر رہ جائے گا. تو یہاں پہ ہم ویلیوز پٹ کرتے ہیں. تو G کی ویلیو ہمیں بتائے کہ 6.67 انٹو 10 ٹو دی پاور -11 نیوٹن میٹر اسکوائر پر کلو گرام اسکوائر اور ماس آف ارتھ جو ہے اٹ از اکول ٹو 6 انٹو 10 ٹو دی پاور 24 کلو گرام ہو جائے گا اور ڈیوائڈڈ ہو جائے گا. ریڈیس آف ارتھ ہمیں پتہ ہے کہ اٹ از اکول ٹو 6.4 انٹو 10 ٹو دی پاور 6 میٹر پلس H2 ہمارے پاس ہے 35.9 انٹو 10 ٹو دی پاور 6 کا اسکوائر ہو جائے گا. تو یہاں پہ بھی میٹر ہے, یہاں پہ یونٹس کینسل ہو جائیں گے جیسے اس سے پہلے میں نے کیا ہے. تو یہاں پہ یونٹس میں ہمارے پاس میٹر پر سیکنڈ اسکوائر رہ جائے گا صرف. تو یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں کہ یہ 6.67 کو ملٹیپلائی کرتا ہوں بائی 6 تو اس سے ہمارے پاس آ جائے گا GH2 ول بی ایکول ٹو 40 ہو جائے گا اور اوپر جو پاورز ہے یعنی 10 ٹو دی پاور -11 پلس 24 اس کو میں آپس میں ایڈ کرتا ہوں اور نیچے میں کیا کرتا ہوں کہ یہ 6.4 اور 35.9 کو آپس میں ایڈ کرتا ہوں تو دس ول بی ایکول ٹو 6.4 پلس 35.9 کا اسکوائر ہو جائے گا اور 10 ٹو دی پاور 6 کا اسکوائر ہو جائے گا اور ہمارے پاس رہ جائے گا میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ہو جائے گا. اب اس کو میں لکھتا ہوں کہ
GH2 is equal to 40 into 10 to the power 13 हो जाएगा اور نیچے ہمارے پاس آ جائے گا 42.3 کا اسکوائر ہو جائے گا اور 10 to the power 12 ہو جائے گا میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ہو گیا۔ اب میں کیا کرتا ہوں کہ 42.3 کا اسکوائر لیتا ہوں تو دس ول بیکم ایکول ٹو GH2 از ایکول ٹو 40 into 10 to the power 13 ہو جائے گا اور جب نیچے میں اسکوائر لوں گا تو 1789 آ جائے گا اور 10 to the power 12 آ جائے گا۔ تو اس کو میں لکھتا ہوں کہ 40 ڈیوائیڈیڈ بائی 1789 اور پاورز کو آپس میں ایڈ کرتا ہوں 13 مائنس 12 تو میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ہو گیا۔ جب میں 40 کو اس پہ ڈیوائیڈ کروں گا تو میرے پاس ویلیو آ جائے گی 0.022 اور پاور میں میرے پاس رہ جائے گا 1 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ہو جائے گا۔ تو اس کو میں لکھتا ہوں کہ GH2 از ایکول ٹو 0.22 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر۔ تو یہ ہمارے پاس ریکوائرڈ آنسر ہے، یعنی ویلیو آف GH ایٹ اے ہائٹ H2 ہے۔ تو دس از سم تھنگ اباؤٹ دی ایگزامپل اینڈ اسائنمنٹ 5.4۔ تھینک یو۔